shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، انعام نمبر 8۔ میرے عزیز، میدان تیہ کے اندر شامیانہ بھی لگ گیا۔ کس چیز کا شامیانہ تھا؟ بادل کا۔ خوراک بھی مل گئی من و سلوا کی۔ اب کس کی ضرورت ہے جی؟ پانی کی ضرورت ہے، پانی مل رہا ہے۔ انعام نمبر 8۔ اور جب کہ پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پس کہا ہم نے مار تو آسا اپنا پتھر پہ۔ اب پتھر سے مراد یا تو جن سے پتھر ہے، کوئی پتھر تھا اس کے اوپر آسا مارا اور کتنی چشمے نکلے جی؟ 12 چشمے نکلے۔ پتھر ایسے 4 کونا تھا تو ایک ایک کونے سے کتنی چشمے نکلے؟ 3 3، 12 چشمے بہہ پڑے۔ عام پتھر تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خاص پتھر تھا۔ وہ خاص پتھر کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب حیا انسان تھے، نبی تھے۔ ان کو غسل کی ضرورت ہوتی تو چھپ کے غسل کرتے، لیکن دوسرے بنی اسرائیل جو تھے نا، وہ ایسے ننگ دھڑنگ غسل کرتے، ایک دوسرے کا ننگ دیکھتے رہتے۔ ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی، سمجھ رہے ہو نا؟ اکٹھے غسل کر لیتے، ننگ دیکھتے رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام چھپ کے غسل کرتے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دی، سمجھا کہ اس کے خصیے سوج گئے ہیں۔ ان کے خصیوں کے اندر کیا ہے؟ بیماری ہے، سوجے ہوئے، ادرا کی بیماری اس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے جی؟ بے عیب۔ خدا کے نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا، اس کا فوٹو دیکھو تو ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری آنکھ تھوڑی سی بند ہے، کانا خچر، سمجھے؟ اس کے اندر اور بھی بیماریاں ہیں، شوگر کی بیماری بھی تھی۔ کیا؟ تو یہ عیب ہے نا جی۔ پھر وہ لکھتے ہیں شوگر کی بیماری تھی تو ایک جیب کے اندر وہ گڑ ڈالتے تھے، گڑ بہت کھاتا تھا، آخر شوگر کیوں نہ ہو؟ دوسرے جیب میں ڈھیلا ڈالتا تھا، مٹی کا ڈھیلا، سمجھا؟ تاکہ استنجے کی ضرورت پڑے تو مٹی استعمال کرو۔ پھر مجذوب ایسا تھا، ان کی کتاب میں لکھا ہے، مرزا کی کتاب میں، کبھی گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا اور ڈھیلا کھا جاتا تھا۔ یہ ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کا ہوتا ہے بے عیب۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ عیب لگایا یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرا نبی کا ہے بے عیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے، کپڑے کس پہ رکھ دیے؟ پتھر کے اوپر رکھ دیے۔ تو اللہ نے حکم کیا پتھر کو، کپڑے لے کے بھاگو، سمجھے؟ اور بھاگو وہاں بنی اسرائیل کی مجلس میں چلے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگے، 120,000 اے پتھر میرے کپڑے دو، کپڑے دو۔ وہ پتھر بھاگتا بھاگتا کہاں پہنچ گیا؟ بنی اسرائیل کی محفل میں۔ تو اب بنی اسرائیل نے پوری زیارت کر لی، سر سے لے کے پاؤں تک، دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ادرا کی بیماری نہیں۔ بھئی اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود تھوڑا کیا، آپ کروا رہے ہیں سارا کچھ، دکھا دیا کہ میرا نبی کیا ہے؟ بے عیب ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے سرمد، پوشاند لباس ہر کیرا بے عیب دی، پوشاند لباس ہر کیرا عیب دی، بے عیباں را لباس عریانی دار۔ جو عیب دار ہیں نا ان پہ لباس ہے، جو بے عیب ہیں اس کو لباس کی کیا ضرورت ہے؟ لباس پہنا جاتا ہے عیب چھپانے کے لیے، مولانا فرماتے ہیں
وہ تو تھے بے عیبانہ لباس عریانی دار. تو اللہ نے فرمایا اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لو. جو پتھر آپ کے کپڑے لے گیا ہے نا، وہ پتھر کی پٹائی بھی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈنڈے مارے تو فرمایا اس پتھر کو اپنے پاس رکھ دو. تو وہی خاص پتھر تھا، اس سے کیا نکلے؟ 12 چشمے نکلے. مار دے آسا اپنا پتھر کے اوپر، فن فجرت پس بہہ پڑے اس سے 12 چشمے. تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے. اناس کا معنی کیا لکھنا ہے؟ قبیلہ، گراؤ، جو ہی معنی لکھو. جان لیا ہر گراؤ نے، ہر قبیلے نے گھاٹ اپنا. مشرب کا معنی گھاٹ، پینے کی جگہ، اسی کو گھاٹ کہتے ہیں. جان لیا ہر قبیلے نے گھاٹ اپنا. کلو وشربو، ادھر کل نہ محذوف ہے. وَقُلْنَا، ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کا رزق، اور نہ پھیلو تم زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے. میرے محترم، چونکہ سر سید احمد خرق عادت کا مخالف ہے، معجزات کا، اب وہ تعویل کرتا ہے. اس کی تعویل بھی سمجھ لو، میں تو حیران ہوں ایسے بندے پہ کیسی غلط تعویل کی. سمجھے؟ وہ کیا لکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنا آسا لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھتا جا. کیا؟ اپنے آسے کے ذریعے کس پہ چڑھتا جا؟ پہاڑ کے اوپر تک زیادہ آسا لے. جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے گا نا تو تجھے 12 چشمے نظر آئیں گے، پہلے سے موجود ہیں. 12 چشمے دور سے نظر آئیں گے، وہ پہلے سے موجود ہیں. تو اپنی قوم کو وہاں لے جا، وہاں پانی پیئیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو نا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا مار تو آسا اپنا پتھر پہ. اسی کا معنی یہی ہے کہ آسا اپنا لے کے پہاڑ پہ چڑھ جا جی، اور 12 چشمے. کتنا غلط معنی کرتے ہیں. مار اضرب ہے، مار دے اپنا آسا پتھر پہ. باخلاف عادت، خرق عادت کے چونکہ مخالف ہیں، ایسے اونٹی موٹی تعویل کرتے ہیں. یہ میں قیاس کی بنا پہ نہیں کہہ رہا، اس کی تفسیر احمدی میرے پاس موجود ہے. وہ پوری اس نے نہیں لکھی، تھوڑی لکھی ہے، موجود ہے میرے پاس، میں نے خود دیکھا ہے. اس کا حوالہ یہ. اچھا جی، کھاؤ پیو اللہ کا رزق، نہ پھیلو زمین میں فساد برپا کرنے والے. یہ انعام نمبر کتنے تھا جی؟ 8 تھا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ نکمت نمبر 2. 8 انعام آ گئے، اور نکمتیں کتنی تھی جی؟ 2 سزائیں. ایک سزا پہلے آ گئی، اب دوسری سزا. وہ حضرات جی من و سلوہ کھاتے رہے تو انہوں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ ہر وقت ہم مٹھائی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، بٹیرے کھا رہے ہیں، ہمیں مزہ پورا نہیں آ رہا. مزہ پورا کوئی ایسی چیز ہو نا نمک مرچ والی کہ ساری ریاستی بولی آدم چرہپتے شوق تھا بیٹے، چرہپتے. سب کوئی چرہپتے. کوئی دال ہونی چاہیے، ساگ ہونا چاہیے، سمجھے، یہ چیزیں ہونا چاہیے، سمجھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندے، بٹیر کا گوشت ہے بڑا طاقتور، پھر مٹھائی کھاتے ہو اور بغیر تکلیف کے پہنچ جاتا ہے تم کو. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو. باقی جو تم چیز مانگ رہے ہو اس کے لیے محنت ہوگی، وہ ایسے نہیں ملے گا. اس کے لیے تمہیں بیلچے لینے پڑیں گے، کھدائی کرو گے زمین کی، بیجو گے. انہیں کا بس ایسے ہو، سمجھے جی. دیکھو جی، وَإِذْ قُلْتُمْ، جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے ہم اوپر ایک طرح کے کھانے کے. ایک کھانے کی بجائے معنی کیا لکھو؟ ایک طرح کا کھانا. کیونکہ کھانے تو 2 تھے نا، لیکن نوع کیا تھا؟ ایک تھا. ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے ہم اوپر ایک طرح کے کھانے کے، ایک نوع پہ. پر دعا منگ واسطے ہمارے اپنے رب سے، نکالے واسطے ہمارے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا. ہمارے شیخ
حضرت مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دو نابینا شاگرد تھے حضرت کے سندھ کے اندر، ان کو آپ ترجمہ بھی پڑھاتے تھے، ترکیب بھی پڑھاتے تھے۔ تو میں چھوٹا تھا، بیٹھ گیا، وہ دو نابینے آپس میں تکرار کر رہے تھے، یہ یخرج ہے نا، یخرج، تو اس کی ترکیب یوں کر رہے تھے، یخرج صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم مجزوم، جواب امر جو آہے، سندھی میں مجزوم جواب امر جو آہے۔ میں حیران رہ گیا کہ دیکھو حضرت ترکیب ایسی پڑھاتے ہیں کہ علت بھی بتا دیتے ہیں کہ یخرج مجزوم کیوں ہے، ہاں جواب امر جو آہے، امر کا جواب ہے نا فدعو۔ میرے شاعر کے یہ پیارے لفظ آپ بھی گونج رہے ہیں میرے کانوں کے، نکالے واسطے ہمارے اس چیز سے کہ اگاتی ہے اس کو زمین من بقلہا، ساگ۔ کس کا شوق ہو گیا جی؟ وہ ساگ جانتے ہو، وہ پتے ہوتے ہیں ایسے، پتوں کو ابالتے ہیں اچھی طرح، ہاں پھر ساگ بناتے ہیں، ساگ۔ وَقِصَّائِہَا، ککڑی، ککڑی معنی کر سکتے ہو، خیار بھی معنی کر سکتے ہو۔ یہ منڈی کے اندر ککڑیاں ہوتے ہیں اتنی لمبی، خیار ہوتے ہیں فارسی میں، کھیرے میرے، یہ سب آ گئے۔ مفہومہا گندم، آدھا سیاہ، مسور کی دال، مسور کی دال۔ تو یہ جو دال تم کھاتے ہو یہ کس نے مانگی تھی جی؟ بنی اسرائیل نے مانگی۔ اگلے دن میں نے طلباء سے پوچھا کیا کھایا ہے، کہنے لگے دال۔ میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھو تو دال ختم ہو جائے گی۔ خدایا تو این دال را دور کن، خروسان بریان موجود کن۔ اے اللہ اس دال کو دور کرو، مرغے ہونے چاہیے، ککڑ ہو۔ ہاں خدایا تو این دال را دور کن، خروسان بریان موجود۔ میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھو جی۔ تو انہوں نے مسور کی دال مانگی، باس علیہ، پیاز بھی مانگے، سمجھے گی آپ؟ کالا تستبدلون، تنبیہ ہے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کری، وہ عقل کے بندے کو سوچو تو صحیح، تمہیں اچھی غذا مل رہی ہے تم گھٹیا جاتے ہو، فرمایا کیا بدلے میں لیتے ہو تم اس چیز کو، وہ گھٹیا ہے، ادنا کا منع گھٹیا، یہ بات اس چیز کے کہ وہ بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، اجابت مطالبہ، چلو تمہارے مطالبے کو ہم قبول کرتے ہیں، اجابت مطالبہ، لیکن تمہارا مطالبہ ایسے قبول ہوگا کہ تم ہو میدان تیہ کے اندر۔ کس میں تھے جی؟ میدان تیہ ذرا اونچا تھا، اور اسی میدان کے حدود کے اندر ایک شہر تھا نیچے۔ بھئی عام طور یہ دامن پہاڑ وغیرہ اونچے نہیں ہوتے، اور شہر کیا ہوتے ہیں؟ نیچے ہوتے۔ تم اوپر سے نیچے اترو، میدان سے قریب شہر ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شہر جو تھا حدود تیہ میں تھا۔ کس کے حدود میں تھا؟ یہ انہوں نے جواب دیا ہے اس بات کا کہ وہ تو گرفتار تھے حدود تیہ کے اندر، شہر میں گھوم گئے۔ تو ہم نے جواب دے دیا نہیں، تیہ کے حدود میں شہر تھا، وہاں جاؤ بیلچے میلچے لو، ہاں خدائی مدئی کرتے رہو اور اپنی یہ کاشتکاری کرو۔ اتر جاؤ تم کس کے اندر جی؟ شہر کے اندر۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک واسطے تمہارے جو تم مانگا تم نے وہ تمہیں مل جائے گا۔ بس ان کو مل گیا جی، کچھ عرصہ رہے میدان تیہ کے اندر، پھر بعد میں یوشع بن نون کے دور میں چلے گئے۔ لیکن آگے ذرا غور کرو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ جو ہے نا، یہ ذلت اور مسکنہ اس وقت نہیں ماری گئی ان پہ، یہ خیال کرنا۔ آگے جو ہے نا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہ اس وقت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے یا نہیں؟ ہارون علیہ السلام بھی زندہ تھے، اس وقت ذلت نہیں ہوئی ان کو۔ اور ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون تھے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، تو فاتح بن گئے یا ذلت ہو گئی؟ تو اس ذلت بعد میں آئی ان کے اوپر، ایسے میں اس لیے مفسرین کہتے ہیں ایک زمانہ کے بعد پھر ان کے اوپر کیا آئی؟ ذلت آئی۔ انجام دنیاوی، اور مار دی گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی۔ وباؤ بغضب من اللہ،
اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کا غضب. وہ انجام دنیاوی تھا، یہ انجام اخروی ہے. ذالک بانہم، یہ ذلت اور مسکنہ اس سبب سے تھی کہ وہ تھے کفر کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق. تو ذلت و مسکنہ کا سبب کیا تھا جی؟ کیا تھا؟ کفر اور قتل. ذلت اور مسکنہ کا سبب کیا تھا؟ کفر اور قتل، کہ انہوں نے کفر بھی کیا، نبیوں کو قتل بھی کیا ناحق. اور پھر کفر اور قتل کا سبب کیا تھا؟ آگے بے فرمانی. ذالک بما عصوا، ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ کفر اور قتل کی طرف. تعویل مذکور میں یہ کفر و قتل بس سبب اس کے تھا کہ بے فرمانی کی انہوں نے اور حد سے بڑھتے تھے. تو بے فرمانی سبب بنی کس کا؟ کفر اور قتل کا. اور کفر و قتل سبب بنے کس کا؟ ذلت اور مسکنہ کا. میرے محترم، یہ چھوٹا گناہ ہے نا، چھوٹا گناہ یہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. چھوٹا گناہ جیسے چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اس طرح چھوٹا گناہ بھی بڑے گناہ کی طرف لے جاتا. یہ بما عصوا جو تھا نا، بے فرمانی، یہ چھوٹا گناہ تھا. یہ کس کی طرف لے گیا؟ کفر اور قتل کی طرف، بڑے گناہ کی طرف. یہ خیال کیا کرو، خیال کیا کرو، سمجھے جی؟ میری عادت ہے کہ یہ میں دبواتا ہوں تو بے ریش لڑکوں سے نہیں دبواتا، سمجھے؟ باریش بڑا آدمی ہو، سمجھے؟ تم بھی مدرس بنو گے تو خیال کیا کرو، بے ریش لڑکوں سے نہ دبوایا کرو. اور سفر بھی کرو تو بے ریش لڑکا تمہارے ساتھ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی غلطی تمہیں کہاں لے جائے گی؟ بڑی غلطی کی طرف لے جائے گی. کوئی شاعر کہتا ہے، چمن کی رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے ذوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زباں رکھ دی. سمجھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گل بوسی کے اندر کانٹے کھا کے بیٹھ جائیں، چومیں تو گل کو اور لگ جائیں کیا؟ کانٹے. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو بڑے گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں. میرے محترم، یہ 8 انعام میں آ گئے اور نقمتیں کتنی آ گئیں؟ 2. پہلا نو ختم ہوا، بنی اسرائیل کا پہلا نو کیا؟ اور ہر نو کا تتیمہ ہوتا ہے. اب تتیمہ ہے جی، تتیمہ نو اول. میں نے کہا تھا نا کہ 5 انواع ہے اور ہر نو کا کیا ہے؟ تتیمہ ہے. تتیمہ نو اول، تتیمہ نو اول. اور قانون نجات لکھو، قانون نجات. بے شک جو لوگ ایمان لائے، مومن. الذین آمنو کس کا لقب ہے؟ حضور کی امت کا لقب ہے، امت محمدیہ کا. والذین ہادو، اور جو کون ہیں؟ یہودی ہیں. یہ کس کا لقب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا. ان کو ہادو اس لیے کہا گیا ہے کہ ہادو بمن تابو، ہادو بمن، تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا سے توبہ نہیں کی تھی، بچھڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی نا، یہی ہے والذین ہادو. اور جنہوں نے توبہ کی تھی بچھڑے کی پوجا سے، یہودی. یہ کس کا لقب ہے جی؟ امت موسیٰ کا. والنصارا کس کا لقب ہے؟ والصابئین. صابئین ایک فرقہ تھا، چونکہ حضور کے دور میں وہ نہیں تھا، آپ کے دور میں یا ہوگا تو قلیل کہیں ہوگا، اس لیے مفسرین اس کے معنی مختلف کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں صابئین وہ تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض کہتے ہیں صابئین وہ تھے جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے. کیا؟ بعض کہتے ہیں صابئین ایک فرقہ تھا، مجوس اور یہود کے بین بین تھا. واللہ عالم بالصواب. یہ کتنی فرقے آ گئے؟ مومن 1، یہود 2، نصارہ 3، صابئین 4. فرمایا ان سب کے لیے قانون نجات کیا ہے؟ من آمن باللہ،
جو شخص ایمان لائے ساتھ اللہ کے، یہود نصارہ صابئین یہ تو جدید ایمان لائیں گے، اور مومنین کیا ہے، وہ ایمان پہ قائم رہیں۔ ان کے بارے میں من آمنہ کا من کیا ہوگا، ایمان پہ قائم رہیں۔ جیسے دوسری جگہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہیں جو ایمان لائے یا ایمان پہ مستقل رہے، یہ من آمنہ جو ایمان لائے یا ایمان پہ مستقل رہے ساتھ اللہ کے، دن قیامت کے عمل کرے نیک، تو ان کے لیے ثواب ہے نزدیک رب اپنے کے، نہ خوف ہوگا نہ غمناک ہوں گے۔ خوف کس کے لحاظ سے ہوتا ہے، ما خاف۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ نوع ثانی لکھو، پہلا نو ختم ہوا، اس کا تتمہ بھی آ گیا، اب جی دوسرا نو ہے جی، اس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستیں بیان کی گئی ہیں۔ نوع ثانی میں، نوع ثانی اس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستیں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدا سے بیکار لوگ ہیں، آباء و اجداد سے یہ بیکار لوگ چلے ہیں۔ 3 خباستیں ہیں۔ خباست نمبر 1، میرے عزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی کو لے گئے تھے یا نہیں؟ پھر ان کے اوپر بجلی گری تھی نا، زندہ ہوئے، وہ قوم کے پاس آ گئے، قوم نے پوچھا جی بتاؤ، کہنے لگے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کی ہے کہ یہ کتاب تورات میں نے نازل کی ہے، اس پہ عمل کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو مشکل ہونا، مشکل احکام وہ تمہارے اختیار کے اندر ہیں، عمل کرو چاہے نہ کرو۔ حالانکہ یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنی طرف سے گھسیڑ دیا، تعریف کر دی۔ اب وہ بنی اسرائیل کے تو موقع مل گیا، وہ کہنے لگے مشکل احکام پہ ہم نے عمل نہیں کرنا، ہیری پیری شروع کر دی۔ تو جو آدمی ایسے نہ سمجھے، ڈنڈے سے سمجھایا جاتا ہے نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو حکم کیا، انہوں نے پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا علیحدہ کیا اور ان کے سروں کے اوپر کھڑا کیا، پہاڑ کا ٹکڑا، کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ زبان سے تو کہا سمعنا، مانتے ہیں، لیکن دل کے اندر خیال کیا تھا کہ مانیں گے نہیں، پھر ہیری پھیری کر دیں گے۔ یہ دیکھو خباست نمبر 1۔ اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے، آگے واہ حالیہ ہے، ورفعنا دراہانے کے، اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے طور کو۔ طور سے مراد یا تو کوہ طور کا ٹکڑا ہے، کس کا ٹکڑا؟ یا طور سے مراد عام پہاڑ بھی لیتے ہیں کہ عام پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ تمہارے اوپر ورفعنا، سمجھے، کھڑا کر دیا۔ پھر رفعنا کا معنی کھڑا کر دیا، اونچا نہ کھڑا کر دیا، سمجھے۔ اور دوسرے مقام پہ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، وَإِذْ نَتَقْنَا، پہاڑ کو اکھیڑا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ کیا ہے، صاحبان، وہ ایسے ہے حافظ یا نہیں؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، پہاڑ کو اکھیڑا، فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اوپر ہے جیسے صاحبان ہوتا، اسی طرح آ گیا۔ لیکن مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا تھا، وہ پہاڑ کے دامن میں رہتے تھے تو اللہ نے ان میں گھبراہٹ پیدا کر دی۔ کیا پیدا کر دی؟ گھبراہٹ پیدا کر دی، ایسے ہوئی پہاڑ گر جائے گا، گر جائے گا، ایسے ڈر نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی سر سید کی طرح معنی کر رہے ہیں اللہ کے بندے۔ بھائی نتقنا کا کیا معنی ہے؟ اکھیڑا، کانہ ذلۃ، اوپر صاحبان کی طرح، جو قرآن میں ہے۔
اچھا جی، اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ کو، خذو ما آتیناکم، خذو سے پہلے قلنا محذوف ہے، اور کہا ہم نے لے لو جو کچھ دیا ہم نے تم کو ساتھ ہمت کے، اور یاد کرو ان احکام کو جو اس کے اندر ہیں تاکہ تم بچ جاؤ دوزخ کی آگ سے، لیکن ثم تولیتم، پھر گئے تم باوجود اس بھی ساتھ کے، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت بالامہال، مہلت دے دی، اگر اللہ چاہتے تو عذاب دے دیتے یا نہیں، تو اللہ نے کہا دی مہلت دی، فوراً عذاب نہیں دیا، بالامہال لکھو، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پہ اور اس کی رحمت ساتھ امہال کے ہو جاتے تم تباہ ہونے والوں میں سے۔ یہ خباثت نمبر کتنی ہے جی؟ 1۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ خباثت نمبر کتنی ہے جی؟ 2۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل کی ایک قوم رہتی تھی دریا کے کنارے۔ کہاں رہتے تھے جی؟ اور وہ مچھلیاں پکڑ کے گزارا کرتے تھے، مچھلیوں پہ ان کا گزارا تھا۔ تو خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا ان کے اوپر کہ بھئی ہفتے کے دن، یہ ہفتہ کہتے ہیں سنیچر کو، فارسی والے کیا کہتے ہیں؟ شنبہ، کیا؟ شنبہ، سنیچر، ہفتہ، اس دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ تو خدا کی قدرت ان کو روک دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور جب ہفتے کا دن ہوتا نا تو مچھلیاں ایسے ظاہر ظہور، کیا ظاہر ظہور نظر آتی۔ اب وہ بڑے حسرت میں آتے، پریشان ہوتے کہ ہمیں تو روکا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، اور ہماری مچھلی جو ہے محبوبہ ہیں، پیاری غذا ہے، غذا اور بھی تو کر سکتے تھے نا، صرف مچھلی پہ تھوڑا گزارا تھا ان کا، ہماری محبوبہ نظر آ رہی ہیں تو کیا کریں؟ باقی دنوں کے اندر بہت کم ہوتی مچھلیاں، غائب ہو جاتی۔ شیطان نے ان کو طریقہ سکھایا، ہیلا، کہ دیکھو ایسے کرو، اس دریا سے کوئی نالے نکالو۔ نالے جانتے ہو نا جی؟ بڑے بڑے نالیاں ہوتے ہیں ایسے، سمجھے جی؟ خالے ان کو کہتے ہیں۔ ایسے نالے نکالو اور قریب حوض بنا دو بڑا، تو جب ہفتے کا دن آئے نا مچھلی کو پکڑو نہیں، صرف ہو ہا کرو، کیا؟ اندر جا کے مچھلی کے در ہو ہا کرو، وہ مچھلی ادھر جائیں گی نا، نالے سے کہاں جائیں گی؟ حوض کے اندر، پھر وہ جگہ بند کر دو، اتوار کے دن پکڑو۔ ایسے ہیلا بتا دیا ہوا کا، پکڑو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسم بن گئے 3۔ کتنے قسم بن گئے؟ ایک وہ تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا، دوسرے وہ تھے جو چند دن روکا ان کو پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کیا؟ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، تیسرے وہ تھے جو ہمیشہ ان کو روکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ بندر بن گئے، جو مچھلی کا شکار کرتے تھے کیا بن گئے؟ بندر بن گئے۔ باقی رہا جو ان کو روکتے تھے ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے روکتے تھے ہم ان کو نجات۔ باقی رہا جو خاموش تھے ان کے بارے میں مفسرین کے 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کو بھی نجات مل گئی کیونکہ انہوں نے مچھلی کا شکار نہیں کیا، گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے چونکہ نہی عن المنکر چھوڑ دیا تھا اس لیے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ مجھے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی بات بڑی پسند آتی ہے۔ حضرت عثمانی فرماتے ہیں، غور کرو کہ وہ خود بھی کیا تھے؟ خاموش، کیا تھے؟ چپ تھے نا۔ قرآن بھی ان کے بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے، ہم بھی ان کے بارے میں خاموش ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جنہوں نے مچھلیاں پکڑی وہ بندر بن گئے، جو روکتے تھے وہ بالکل نجات پا گئے، جو خاموش تھے ہم ان کے بارے میں کیا ہیں؟ اللہ کے بارے میں۔ دیکھو جی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ کہ جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم سے فی سبت، ادھر حکم کا لفظ لکھو، فی حکم سبت،
ہفتے کے حکم کے اندر فی حکم سبت، پس کہا ہم نے واسطے ان کے ہو جاؤ تم قرادتن خاسئین، بندر ذلیل۔ قرادتن جو جمع ہے قردن کی، بندر بن گئے۔ میرے محترم، میں نے صبح کو کہا تھا کہ تفسیر منار والا ہے نا محمد عبدہ، اور اس کا شاگرد ہے تفسیر مراغی والا، وہ بھی اس کے بھائی ہیں۔ کس کے؟ وہ سر سید گئے، جیسے سر سید معجزات کا خرق عادت کا مخالف ہے، وہ بھی کیا ہیں؟ مخالف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ حقیقتاً بندر نہیں بنے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ حقیقتاً بندر نہیں بنی لیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ مسخ مانوی تھا۔ مسخ کیا تھا؟ یعنی عادات ان کے اندر بندروں والے آ گئے، ویسے انسان رہے، بندر نہیں بنے تھے، عادات بندروں والے آئے تھے۔ وہ مسخ مانوی کے قائل ہیں۔ ہم کس کے قائل ہیں؟ مسخ حقیقی کے قائل ہیں کہ حقیقتاً وہ بندر بنے، 3 دن چیختے رہے، اس کے بعد کیا؟ مر گئے۔ اب اس کا میں آپ کو حوالہ لکھاتا ہوں۔ ظاہر القرآن انہم موسخوا قرادتن علی الحقیقت وعلی ذالک جمہور المفسرین وہو صحیح روح المعانی۔ تو ہمارے نزدیک مسخ حقیقی ہوا، ان کے نزدیک مسخ مانوی ہوا، انسان رہ گئے، عادت بندروں والی بن گئی۔ یہ صحیح ہے؟ غلط ہے، سمجھے بھائی؟ مسخ مانوی تو اب بھی ہے، شہروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندر ہیں، جو بے غیرت ہیں، وہ خنزیر ہیں، کوئی درندے بنے ہوئے ہیں، اب ہیں یا نہیں ہیں؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی بازار کے اندر جا رہا تھا اور دن کو اس کے ہاتھ میں لالٹین تھا، لیمپ جانتے ہو نا، آج کل تو بجلی لیمپ تھا، اور لیمپ کے ساتھ ادھر دیکھتا تھا، ادھر دیکھتا تھا، ادھر دیکھتا تھا روشنی۔ کسی نے پوچھا وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ کیا؟ اس نے کہا سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کوئی بندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی خنزیر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا، انسان نہیں بیٹھا ہوا، میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس پہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں این کے میں بینی خلاف آدمن نیستم دادم غلاف آدمن، یہ جو دیکھ رہے ہو نا انسان نہیں، یہ انسانوں کا غلاف ہے صرف۔ کیا؟ انسانوں کا غلاف ہے، انسان نہیں۔ این کے میں بینی خلاف آدمن، خلاف آدم کے، نیستم دادم غلاف آدمن، آدمیت شام و لحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ انسانیت اس کو نہیں کہتے کہ لحم و شہم ہو، ہاتھی کی طرح موٹا تازہ ہو۔ انسانیت نام ہے رضائے یار کا۔ کس کا؟ رضائے دوست کا، اللہ کو راضی کر۔ آدمیت لحم و شہم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد و بو جہل ہم یکساں بودے۔ شکل تو ابو جہل کی بھی وہ آدمی والی تھی نا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم شکل بھی کیا تھی؟ آدمی والی تھی۔ اگر اسی شکل کا انسان ہے تو ایک کر سکتے ہو؟ انسانیت، دعا کرو اللہ ہمیں انسان بنائے۔ تو میرے عزیز مسخ مانوی تو اب بھی ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ مسخ حقیقی ہوا تھا۔ فجعلناہ نکالا، پس کیا ہم نے اس قصے کو۔ ہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ جو قصہ تھا، لوگ بندر بنے تھے نا۔ آدمی ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک نافرمان، دوسرے کا فرمان بردار۔ نافرمانوں کے لیے وہ عبرت بنا، نافرمانوں کے لیے کیا بنا؟ اور فرمان برداروں کے لیے موعظہ اور نصیحت بنا وہ قصہ۔ فجعلناہا، پس کیا ہم نے اس قصے کو عبرت واسطے ان لوگوں کے جو آگے تھے سامنے اور جو بعد میں نافرمان۔
नाफरमानों के लिए इबरत व मौइज़तल लिलमुत्तकीन, और नसीहत बना के इसके लिए नेकों के लिए, परहेज़गारों। ये जी खिबासत नंबर कितनी थी जी हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक अल्लाह वाले की मैंने ज़ियारत की, वो पहाड़ों में रहता था, तो लोग आते थे उनके पास कोई चीज़ें लेके हदाया, तो नहीं लेता था। वो फरमाते थे बिरवे सगारा भी अंदाजे, ले जाओ कुत्तों को डालो, कुत्तों को डालो। मैं गया, मैंने कोई चीज़ पेश की तो उन्हें कबूल कर ली। मैंने कहा हजरत ये क्या बात है, इनके नाराज़ होते हैं, पर मैं रह जा। मैं बैठा, जहाँ कोई 2-4 आदमी है मिलने के लिए, तो अपनी टोपी मुझको पहना दी हजरत लाहौरी को। मैंने जब टोपी पहनी तो देखता हूँ एक कुत्ता बैठा हुआ है, खिंजीर बैठा हुआ है, एक भेड़िया बैठा हुआ है। समझा ये तो है इंसान ही नहीं है, कोई कुत्ते हैं कोई खिंजीर। दुआ करो अल्लाह इंसान। shahideislam.com, अल्लाह इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह की आवाज़ में दर्स कुरान, दर्स हदीस और इस्लाही मवाइज़। खालिक कुल्ली शई, हर चीज़ के पैदा करने वाला, हर चीज़ उसकी मखलूक और वो सबका खालिक। जबकि शहीद इस्लाम की तसानीफ ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं मुमताज उलमाए कराम के इस्लाही बयानात। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। www.shahideislam.com